پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور غلام جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے بھی بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمائے۔ آپ فرمائیں وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ محمد رسول سبحان اللہ۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرے سا استاد العلماء، استاد الاساتذہ، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، مقرر شیریں بیان حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سعیدی صاحب، جو اپنے خوبصورت بیان دینا سارے قلوب و اذہان و منور فرمائشن۔ آپ محبت نال باسو، خلوص نال باسو، آپ کی آمد تو پہلے محبت بھرا نعرہ سنا دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں دوستو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه دوستو پھر پڑھو جا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی بسد انداز
یکتائی بغایت شان زیبائی بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی اور جہاں یا رسول اللہ زندہ باد جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا اور نظر آئی جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں دہل کر زلزلے سے گر گئی باطل کی بنیادیں ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے صدر محفل حسن محفل نور محفل استاذ العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی غلام سرور چشتی صاحب اور استاذ العلماء بزرگ عالم دین علامہ محمد سلطان صاحب اور صاحبزادہ علامہ محمد عارف چشتی گولڑوی صاحب برادر مکرم صاحبزادہ محمد بلال چشتی صاحب اور اسٹیج تے جلوگر تمام ای علاقے دے علماء کرام حفاظ کرام امائے دین اور مجمع جلوگر سارے عاشقان مصطفیٰ ای علاقے دا اہل سنت دا عظیم مرکز دار العلوم جامعہ غوثیہ رضویہ دے اندر آج کتواں 35 سال تھی گئن نبی پاک دے خوشی دے جلوس دے اختتامی جلسائی مدرسے جھوندے 35 سال آج مکمل ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ
میری توالی حاضری قبول فرما دوستو نبی پاک دا ہی دنیا چ آمن دا ذکر اے میلاد ہے بولو اے کیا ہے تے حضور علیہ السلام دا ہی دنیا چ آمن دا ذکر آپ دے دنیا چ آمن تو بعد شروع نہیں ہویا بلکہ حالی زمینی نہ بنی آئی حضور دا زمین تے آمن دا ذکر ہوں ولی شروع ہو گیا اشارت عرض آیت میثاق تو قرآن گواہے جڑے ویلے انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں تو حضور تے ایمان لے آمن دا تے حضور دی مدد کرن دا اللہ وعدہ کیتا آئی زمینی نہ بنی آئی تے زمین تے آمن دا ذکر اول شروع ہوئی ہر نبی اپنے اپنے دور وچ جدن بھی تقریر کرنے ہیں باہمیں ڈیئے 100 دفعہ تقریر کرنا یا 2 دفعہ کرنا ہر نبی اپنی تقریر دے وچ ایک حصہ تقریر دا ساڑے نبی دے ای دنیا جامن دا ذکر کرنا اس بات دا اللہ نے انہوں نے پابند کیتا ہے یعنی فرائض نبوت جڑے ہن انہیں جو ایک فرض نبوت اے بیا کہ تسا جتا توحید دا ذکر کرے سو جتا اپنی رسالت و نبوت دا پیغام دے سو تسا شریعت دے احکام بیان کرے سو اے توڑے ہوتے فرض ہے سارے نبی اپنی اپنی قومہ وچ میرے آخری نبی دے آمن دا ذکر بھی ضرور کرے سو ذرا مل کے سبحان اللہ کو چاہیا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت حدیث کہ ہر نبی اپنے اپنے دور اپنی امت نو آواز کریں دے آئیں کہ اگر تو آنے مقدر ہوئے کہ تسا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان جو ہے نا کچھ انبیاء علیہ السلام دیاں وہ تقریرہ جڑیاں انہاں ساڑے نبی دی شان تے ساڑے نبی دے آمد دیاں تقریرہ کیتی ہیں اللہ وہ تقریرہ قرآن اچھ نقل فرما چھوڑی یعنی حضور پاک دی آمد دا جڑا ذکر ہے توجہ ہے نا میرے پاس دیکھو دوچر کلم میریاں سنو انشاءاللہ ساریاں میں توانیاں سنے سا ہاں حضور دے آمد دا جڑا ذکر ہے نا اللہ پاک نے ایسا سسٹم بنائے کہ اے نہ مجمعہ دا محتاج ہے نہ مولویہ دا محتاج ہے نہ نات خانہ دا محتاج ہے نہ جناب دیاں ویلہ دا محتاج ہے نہ ساڑے چندے دے دیکھیں دا محتاج ہے ہر شاہ میرے مصطفیٰ دے ذکر دی محتاج ہے اللہ قرآن دا حصہ بنائے حضور دی آمد دا ذکر جنہ جنہ آیات میں حضور تے اس دنیا تے آمن دا ذکر ہے جنن حافظ سبق یاد کرے سی او دا سبق ہو سی پیا تے حضور دا ملاد ہو سی جنن تراویہ منکر ملاد تراویہ قرآن پڑھ سی اللہ فرمائے تو منکر پڑھ کے تے بکھا تے تیریاں تراویہ حسن پیا تے مصطفیٰ دی آمد دا ذکر ہو سی پیا ساڑیاں نمازہ حسن پیا حضور دی آمد دا ذکر ہو سی پیا اور قیامت آ سکتی ہے حضور دی آمد دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا ذرا سبحان اللہ جیڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے پہلے پارے چھے دوچر بولنا نے ملاؤ جو ہونے نال یا سیٹاں بدلو یا فرانڈ سیٹاں دے ہو ملاؤ جڑے بولنا لے مدینے ونجو سبحان اللہ کو توجہ ہے نا جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے پہلا پارا ہے سورہ بقرہ ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے تے کڈن منگی ہے علماء محدثین نے مفسرین نے تحریر فرمائے ساڑھے نبی دی ولادت تو 2500 سال پہلے ساڑھے نبی دے ملاد دی دعا منگی ہے سبحان اللہ تعالیٰ حالے ملاد نو کتنے سال رہنے ہیں بولو بچے وہ
2500 سال جڑے بک بک کرنے ملاد بدت مسیحتاں ملاد بیان کرن دیو انہاں نو آکھو نا قرآن دی اے آیتاں کدے کرے سو جنہ جو حضور دی آمد دا ذکر ہے سبحان اللہ تعالی اللہ کتنا سال پہلے قبلہ 2500 پکائی ونجو میں تو پکائی ہوتا نا تو انہوں پکوان بنائے کتنی ہزار سال 2500 سال پہلے جنہاں اللہ پاک فرمایا ابراہیم او بنیاداں جڑیاں سیدنا آدم علیہ السلام رکھیاں میرے حکم تے بیت اللہ دیاں انہاں نو بلند کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے تے ابا سلا تے پتھر لیندا پیائی تے پتر ڈھو ڈھو کے گارائی تے پتھری دیندا پیائی تے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر گیدہ کعبہ میرے استاذی المکرم میرے شیخ غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر التبیانت لکھے بڑیاں دعاواں منگین خلیل اللہ قرآنت موجودن تے جڑی چھیکڑی دعا منگی ہے وہ ساڑھے نبی دے آمن دی دعا منگی بڑیاں دعاواں ہیں توجہ ہے سونا جے تُس آکھو تو میں تو انہوں دعا سناما چاہتا اللہ پاک فرمائے ابراہیم میرے کل دعا منگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے رب العالمین بھیج اناد وچ بولو میرے نال بلین دے ہوائے نراز نہیں ہو رہا یار پہلی ملاقات دے پتنی توڑا مزاج کیڑا ہے سائنس چشتی انتے اپن چشتی آئے سبحان اللہ سائنس چشتی اپنا صابری آئے تے چشتی نظامین پیو ہی کوئے تے رنگ ہی کوئے تے مطلب مزاج ہی کوئے تے ذوق ہی کوئے تے اللہ والے دی تو ساریاں دی لائن ہی کائے توجہ ہے نا لائنی حکایت سڑا حسینی حکے سبحان اللہ ربنا وبعث فیہم اے رب العالمین بھیج ہنا دے اندر رسولا بڑیاں شانہ والا رسول منہم بارو ناوے ہوئی ہنا دے بچوں سبحان اللہ کا آوئی ہنا دے وچ جڑے مکے چرانے تے ہوئی ہنا دے بولو نا کنا دے او جڑے اسماعیل علیہ السلام کھڑے تے اور انہاں دی برادری آئی بھیران ہوئی ہنا دے وچوں تے آوئی ہنا دے وچ تے کے کرئی تھے آکے یتلو علیہم آیاتی کا تیریاں ایتا پڑھ پڑھ کے انت سناوے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ سخیوں جیاں ہوئے چڑی کتاب تیرے کول خود پڑھ کے آوے او انہوں ہی آپ پڑھاوے والحکمہ کتاب جڑے اسرار رموز احکام یا تفصیل یا اشارات او انہوں پڑھاوے وَيُزَكِّيهِمْ نظر ایونیا پاک ہوئن کامل ہوئن 100 سال دا مشرک تے کافر جو قدم جاوے ایکی نظر نال اندر ہی پاک چا بڑھاوے تے باہر ہی پاک چا بڑھاوے سبحان اللہ حضور سنو پاک بڑھاوانا ہے حضور کے بڑھاوانا ہے بولو نا اے پاک بڑھاوانا لاؤے وَيُزَكِّيهِمْ دی شان والا ہوئے تزکیہ کرے جسم دیا پلیتیاں پانی نال لڑوینین کپڑے دیا پلیتیاں پانی نال صاف ہوئینین جدل پلیت ہوئے زمزمی صاف نہیں کر سکتا یہ دل دیا پلیتیاں دور کر سکتی ہے تو محمد دی نگاہ کر سکتی ہے
سبحان اللہ ذرا مل گیا کو جو سبحان اللہ اللہ اکبر بعد اللہ تے ہی ہو کو کم رکھ بیٹا بعد اللہ تے ہی ہو کونین دا مختار ہے تھک کے بیٹھے ہو ہر مکان تو لا مکانہ وچ ہی دا دربار ہے اور بے کنارے دا مٹھوں اروبار ہے نا پار ہے جت جا ہوئے یا نہ ہوئے نالین پائی ویند انہیں محبوب رب کونین دی شاہی پیٹھم کیند انہیں جیویں خدا ایکو رنگیا اے جگ نو رنگ لیند انہیں وجہ ہے نا مل گیا کو سبحان اللہ میرے دوستو استاد العلماء جلوہ کرن ہر پاسوں علماء جلوہ کرن ایک علمی اسٹیج ہے پچھو علی ابراہیم علیہ السلام دعا مندر کھلوتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اللہ دا سلام پیش فرمانے نالی پیغام عطا فرمانے اے ابراہیم اللہ فرمائیں دے جڑا رسول میرے کل منگیائی میں دعا قبول فرما رہی ہے او بھی جیسا تیری اولاد بھی چوسی تیرے ہی بیٹے اسماعیل دی نسل چوسی اور صرف نبی ناسی ختم نبوت تاج پاک آسی آخری نبیوں سی ولادت مکہ چوسی جوانی تھائیں چڑسی اعلان نبوت تھائیں کرے سی امدنا آمینہ سی عبدنا عبداللہ سی قریشی آشمی سی مشرق مغرب شمال جنوب تحت السرا عرش اولادن نبوتی اسدیو سی رسالتی تے قلبی تے شان تے جھنڈی ہوندہ سبحان اللہ اور ذرا سبحان اللہ اچھی آکھو مدینے ونجو چرچے پہلے ہوندے پین تے دوستا حضرت ابراہیم جو مندے کھڑن رسول بیج آپ ہی تا رسول ہے سبحان اللہ بولو نا جڑا ساڑے نبی نو اللہ کل مندہ کھڑے آپ ہی رسول ہے جڑا پترہ آمینہ دا کھڑے وہ بھی نبی ہے اے منگی او شاویں دیئے جندی لوڑ ہوئے جندی ضرورت ہوئے ساڑا نبی اتنا شان والا ہے سانو تو ضرورت ہے ہی ہے اسا تا بالکل نکمیا سانو تو ہوتی ضرورت ہے بھی ہے پر ساڑا نبی ہوئے رسولہ کو بھی اس رسول دی ضرورت ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ دا کنا اس واسطے امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس آیت ترجمہ کیتا ہے آپ فرمینن وہ جہنم میں گیا سمجھ نہیں آندی تو آکو جے تو ستھک کے بیٹھے ہوئے تقریر 3 بجے تونیوں سی جے نہیں تھکے تو جلدی مکسی مرضی تو آڈیے جی میں بولے سوان دے تقریر کلوز تھی زیادہ سبحان اللہ کنا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جڑا کہ میں نے نبی پاک دی ضرورت کہنی وہ کتے وجنے ہیں داڑیاں تے پگڑیاں تے ساریاں تے تسبیحاں تے مسلے وہ دے کتے وجنے ہیں فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تجھ سے آر جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی
رسول پڑھو چا ہم رسول اللہ کے مجھے پڑھو نوجوان وجہ حضور دے نام لا چھوڑو ہے ہم رسول اللہ کے میرے نال پڑھ کے نو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ ہم رسول ماشاءاللہ ذرا سبحان اللہ مدینے میں جواب تو جو ہے حالی میں تقریر شروع کوئی نہیں وے کی تھی استاد میں نے آکے جلے انہوں دا موڈ سیک مڑے تھوڑا نالا بات تقریر شروع کرنی وہاں کیا خیال ہے میں آدھا پکی یاری لگ بجے میں تفسیر نال تقریر سنا ہوا تھا اور میں وہ حدیث پڑھنی ہے استادہ کو دعا لمن واسطے جڑی حدیث نبی پاک اپنا میلاد خود پڑھے سبحان اللہ کچھ ملادن ہوئے بریلوی ہو تو سب میلاد جو پڑھتے ہو ساری مظفر کڑی بولی سمجھ گئی سن تے سنتے جو ہی بے کتھا لکھا کھڑے مگر انتھے کو کیا نظر رہے کتھا لکھا کھڑے نظر نہ تو ہوکے جن اکھیوں سن سبحان اللہ تو آپ کو دکھاؤں صحیح تو ہاں کو کتھا نظر آئے یہ وہ کی میں کہ انہیں چندر ٹکڑے تھی تیرے چھانڈا من جا تو سب کتاب دے ورکے کتوں منے سو جائے نہیں مننا پکے نہیں مننا جائے مننے و ماں دے پیٹی جو مننا ڈالا پیدا تھی توجہ ہے اے جڑے درویش بیٹھن نہ انہاں کو پستولن نہ اصلن انہاں دے نال آمنہ دلال ہے یہ سنی عالم جتھا ہیں سنی پیر جتھا ہیں سنی فقیر جتھا ہیں سنی بندے جتھا ہیں غریب ولی آمین ہیں سنی کول نہ پستول نہ بندوق نہ کلاشن کوفن نہ دہشت گردن نہ ٹیررسٹن بلکہ سنی او سنی جنہاں دے دل وچ محمد عربی وسدے جنہاں دے دماغ وچ ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی تے حسین تے ڈیرے بھلا سنی کو کون کو جاگ سکتے تھک کے بیٹھے ہو اے میں تو آپ کو ایکٹیو کرن واسطے گالی کرن تاکہ تواڈی مرجھاہٹ ختم تھی بنے اور میں حدیث پڑھا والو جہد حضور میلاد پڑھے صحابہ میلاد سنے مشکات چے سرا سننا ہے چے مولی اشرف علی تھانوی دیوبندی دی نشر و طیب دے اندر بھی حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرمائے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینہی فرمایا لوگوں بے شک میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دے کول خاتم النبیین لکھیا ہویا ہم تے بے شک آدم علیہ السلام حالی اپنے خمیر وچ ہن خمیر دمانے گارا حالی جسم بنیا پانی تے مٹی لوئی ہوئی آئی گارا بنیا میں اس ویلے بھی اپنے رب دے کول خاتم النبیین لکھیا ہویا ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ اللہ دی قسم دے بندیاں دا ذمہوار تے اہل حدیثاں دا ذمہوار انہاں دیاں تفسیراں دا ذمہوار مولانا مفتی غلام سرور چشتی دے مدرسے انہاں دے قدماں پائے کے آدھا بیٹھا اگر گل نہ ہوئے حدیث نہ ہوئے جیڑی ڈنڈ رکھسو منن واسطے تیار ہے جیڑے آدھا نبی کریم صرف بشر ہے نور کوئی نہیں میں آدھا بشر تپنین آدم علیہ السلام تو جیڑا پہلے لکھیا ہویا خاتم النبیین او کون ہا توجہ ہے نا
اس واسطے اہل حدیث چڑھوانا لیا حدیث عقیدہ ہو رکھ جڑا حدیث دے موافق ہوئے اوئے مولوی چڑھوانا لیا عقیدہ ہو رکھ جڑا حدیثوں دے موافق ہوئے اسا سنی حدیث قرآن دا منن والے اسا حضور دا نوری مننے ہیں بشریت بھی مننے ہیں آدم تو بعد بشریت ہے تے آدم تو پہلے نور ہے تھکے بیٹھے ہو اس آج لمبی تقریر دی اجازت ہے میں یہ سمجھنا جب میں تو کو حدیث دا سبق سنے دا پہتے توڑے کل پڑھتا بیٹھا توجہ ہے نا اللہ اکبر مکتوب اندہ کے معنی ہے حضرت شیخ عبدالحق رحمہ اللہ فرمائے ملا علی قاری مرقاتت فرمائے مت سمجھو لا محفوظت لکھے ہوئے جو خاتم النبیین ہو سی فرمایا نانا لوح محفوظت تب میں تو سن لکھے ہویا سے اے مولوی ہو سی اے جٹ ہو سی اے لوہار ہو سی اے سنارا ہو سی سب کچھ لکھے ہویا لا محفوظ تو ہٹ کے تحریر آئی جڑی اللہ دی خاص دربار چاہی بلکہ دو جب معنی کیتے نے آسمانات عرش تے جنت وچ حضور دی ختم نبوت چھنڈے پہلے لہرانے کھڑے ہیں حورا جان دین محمد خاتم النبیین فرشتے جان دین خاتم النبیین کوئی نبی دا نام کوئی نہ جان دا حضور کو صفت ختم نبوت نال اسمانال جان دے سمجھان دی پئی رنگ لگ گئے سامنے آنے اچھیا کو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے ہر کوئی خوش دس نور دیاں تھکے بیٹھے ہو نور دیاں بدلیاں رم جھم لئے ہر کوئی آئی سونی رات سوارے سب راتاں دی سردار اس راتی رحمت رب برتائے ہر کوئی ایمان نال 2 مہینے ہو گئے استادت والا تعارف کرائے انہاں کہ تو بڑیاں تقریراں کیتی ہیں تو ساڑھے دار سے تقریر تکر مجمع دیکھ کی میں ذوق کرنا ہے خدا دی قسم تے واقعی ذوق کرنے ہو بلند کر کے نعرے تکبیر اور جنت دیا پورا پریاں اج در مطلب دے کھڑی در مطلب دے کھڑیاں گاؤں سہرے رب نے ڈیوٹی لائے ہر کوئی اللہ اکبر فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي تھکے بیٹھے ہو وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي میرے آقا فرمایا لوگوں میں تو نسینا اپنی ابتدا میں کہونا کتھو آیا کائیں بھیجائے کائیں منگوائے توجہ یہ میلاد نبی صحیح پڑھتے پہنا اپنا میرا دوستا میرے آقا فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي میں تنہوں دسینا اپنی ابتدا میں کہونا کتھوں آیا کہیں بھیجائے کہیں منگوایا فرمایا انا دعوت ابراہیم میں اپنے اب ابراہیم دی دعا لوگ آدم دعاواں نال بچڑے نہیں ملدے دعاواں نال پتر نہیں ملدے اور مسلمانہ عقل کر جندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ خود پیا فرمیندہ ہے میں ابراہیم دی دعا سبحان اللہ میں 2 ہفتے ہو گئے
میں کہ ذرا تفسیر نو پھیرا دوں چا میں سچی گل جڑی میرے کو کوئی 50 کھن تفسیر 51 تفسیر میں ایک نظری آیت تحت ڈیٹھی ہے تو میں کہ تو مودودی دی تفسیر تے دیکھا بھائی سید ابو لالا مودودی کے لکھ دے ہکا سطر لکھی ہے آخر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم فرما رہے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں جو ہے نا اور سانو آتے ہو دعاواں نہ منگوائیں کرو بال نہیں جم دے دعاواں نہ تے نبی پاک تا فرمائے میں دعا کہ اسا جاکوں میں پیر میرے لی شادی دعا جب پیر نصیر صاحب دی دعا جب میں کاظمی صاحب میرے واسطے دعا منگی انہاں دی دعا دی برکت ہے تے کئی بندے دی چکی زلزلے چاوے دیئے جڑی شرک دے دانے پی دیئے وہ دے جو شرک دے اٹھا نکلے کئی آدن شرک تے کئی آدن سورک تے کئی آدن سرک تے پتہ نہیں کوئی سورہ کیا دے ہو سکتے تے اے بھائی شرک ہو گیا ہے اے کملا اساں دے دعا نال جب مجھے شرک ہے تے جڑا شرک مٹا ہمارا ہے وہ آدھے میں دعا بولے نہیں میں اپو تو نہیں آتا بیٹھا قرآن کی آیت پڑھی می تے حدیث رسول پڑھتا بیٹھا وجہ ہے نا فرمایا دعوت ابراہیم انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا و بشارت عیسیٰ اور میں عیسیٰ دی خوش خبریاں جاری دعا خلیل اللہ منگی آئی اوی میں جاری خوش خبریاں منال رسول دی عیسیٰ علیہ السلام دیتی آئی اوی میں و رؤیا امی اللتی رأت ہیم بدعتنی کہ میری ماں میں نو جلے جم دی آئی جنم نتائی اس ویلے میری ماں جڑا نظارہ کھنال کی تائی او نظارہ میں محمد او کیڑا نظارہ آئی قد خرج لہا نورن میری امد جسم جو نور ظاہر ہویا اضاء لہا منہ قصور الشام اس نور دی چمک نال ملک شام دے مکان روشن ہو گئے نمدے تھی بیٹھی آئی حضرات محترم جڑی رات سال نبی دا نور امد پیٹ جائے مواہب اللہ دنیا اٹھا کے ویکھو مدارج النبوت دی دوسری جلد اٹھا کے ویکھو خصائص القبرہ دی پہلی جلد اٹھا کے ویکھو میرے نبی دا نور جڑی رات امد پیٹ جائے او جمعرات آئی حج دے دین توجہ ہے نا اللہ دی قسم مسلمانوں ایک مولوی دیوبندی عبدالشکور لکھنوی اپنی کتاب علم الفقہ اردو علیج لکھ دائے کہ جمعرات جہنم دے دروازے کیوں بند ہوئنن پہلے کوئی نہ ہونین سالے نبی دا نور جڑی رات امہ دے پیٹ جائے حضور دی تعظیم واسطے اللہ قانون بنائے قیامت تونی جہنم دے دروازے بند ہوئے دے راستے توجہ ہے اے میرے نبی دے نور دی برکت ہے حضور دا نور امد پیٹ جائے اس رات جنت دے در کھل گئے جہنم دے دروازے بند ہو گئے توجہ دوستا قریش مکہ دیاں ڈاچیاں تے اٹھ بھیڑاں تے بکریاں علماء بیٹھن اپنی بولی بولن چھوڑ لیتی ہے ساری رات عربی بولندے رہ گئے دنیا وچ جتنا بادشاہ انہاں دے تخت پٹھے ونج پین انہاں دے سرہ تو تاج اڑ کے زمین دے ونج پین جمعرات تے جمعے ایک دیاڑے پورا بادشاہ کونکے تھی گئے اشارے نال گلاں کر دیں دنیا دے پت مون دے بہار ونج ٹھٹھن رحمت نور دی بارش وسیعے میرے آقا دی امی فرمائے 9 مہینے مکمل حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ جرین 9 مہینے تھوڑی میرا پیٹ میں آج میں کواری لڑکی دا پیٹ ہوں دے 9 مہینے دے اندر ایک
پیٹ وٹ نہیں پیا درد نہیں ہویا بوجھ نہیں ہویا جی میں امید آلیاں عورتوں کئی ملے کیڑی شاہ کھاون تے دلہ دے ایک کیفیت ہی نہیں ہوئی میں نو تو پتہ ہی کوئی نہ فرمایا چڑی رات نور میرے پیٹ جائے صبح اٹھیاں میرا جسم جو امبر تک کستوری دی خوشبو آدھی پئی آئی بستر جو امبر تک کستوری دی خوشبو آئی مکان دے دیواریں جو امبر تک کستوری دی خوشبو آئی میں زمین دے جڑے حصے تے پیر رکھ دیا تلو ساوا کھا ہوئے دے جڑے پتھر تے پیر رکھے نیا او موم تو زیادہ نرم ہوئے دے میں دھوپتے بینیا پتلیاں چھتریاں بن کے میرے اتے چھان کرن لگ لینیاں بھیڑا تے بکریاں دے اجر نال گزر دیا بکریاں بھیڑا گھا چھوڑ دینیاں محمد دی امہ دا طواف کرن لگ وینے سبحان اللہ تعالی حضرات محترم حضور دی امی فرمائے میں جڑے سکے درخت تلو لنگ ونیا درخت ہوں علی ساوا ہوئے دائی پترا وینین کھوت عورتہ پانی بھرن وینین میں بھی گئیاں ڈول نال رسی بن کے کھوئے سٹینیاں بڑی مشقت نال پانی چھکینیاں میں جلے کھود بنیرے تے گئیاں پانی ابل کے زمین چو بنیرے تو کراس کرندک ہے میں نال بائے گئیاں مشقت پانی بھرے میں آسانی دے نال اور مشقت وزنی میں چاوڑی آئی ادھی میں نو قسم ساری کائنات دے رب دی میں جو چاوڑ لگیاں مشقت ہاتھ دا اشارہ دا میرا طاقت کے دی آئی چاہی کون ہوئے دائی میں بھی نہیں دیکھ سکی اس نو تھکے بیٹھے ہو تُسا سوندے بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو میں برڑا بندہ پڑھدا بیٹھا میں تو تھکا بیٹھا ہوں لیکن حضور دا نام تو تھکیڑے لا دے اللہ اکبر دوستا خوش قسمتیں خوش نصیبیں جو تینوں نبی پاک دی غلامی مل گئی ہے بن منگیاں مل گئی ہے آج حضور دی خوشی منان دا موقع مل گئے اس گئے گزرے دور چی نبی دی تعظیم کرن والے نو خدا کڑائی پہ عزت نہیں ہم لیلا تے نبی دی توہین کرن والے نو خدا کڑائی عزت نہیں لینا ہمیں جو مکہ چرندہ ہوئے قریشی ہوئے ہاشمی ہوئے او ذلیل ہو کے دنیا تو ویندے تے نبی دی عزت کرن والا حبشی بھی ہوئے تردہ زمین تے کھسکار جنت سنی دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تجرہ ملاد النبی اٹھیا کو سبحان اللہ میرے دوستو حضور دی امہ فرمائے جڑیاں علامتاں پشرندیاں ہونیاں امید نال وہ تو میری ہیک کی کوئی نہ آئی میں تو پتہ ہی کوئی نہ میں امید نالا میرے پیٹ وچ بھی اولاد ہے بس انج پتہ چلے آئے تو پہلا مہینہ مکھڑا میں دیاڑے سکتیاں ادھی جاگ دیاں ادھی نیندر آئی آسماناں دے تھلوں ایک ندا آئی ہے آمنہ مبارک ہوئی اس امت سردار دی ماں بن گئی ہے دوجہ مہینہ ہے وقت مبارک ہے آمنہ بی بی مبارک ہوئی رسولہ دے امام دی ماں بن گئی ہے تیجے مہینے مبارک ہے رسولہ دے سردار دی ماں بن گئی ہے چھویں مہینہ چڑھیا ہے میں ستیاں خواب دے دی پہیاں ایک فرشتہ خواب جائے آدھے بی بی آمنہ میں تیرے رب تو بھیجا ہویا اللہ سلام پیا دین دائی کہ اللہ فرمانا پہ جنہاں پتر دی ولادت ہوئی نام محمد رکھ چھوڑی سبحان اللہ اچھیا کوچا سبحان اللہ میرا دوستا وقت گزرتا رہ گیا سناوا چا سارا ملاد توجہ ہے نا وقت گزرتا رہ گیا سونا وقت گزرتا رہ گیا ایک دیاڑے نبی پاک دی امی حیران ہو گئی تے بڑھڑیاں مکے دیاں عورتاں نو سدیس آکھن لگی ڈاڈی چاچی پھوپھی خالہ کیا تساں جڑے ویلے اولاداں پیدا کیتیاں تواڈے نال میں ہویا پتھر منہ بن دین
درخت سارے ہونے ان بکریاں طواف کرنے ان پانی خودہ بارو ابل کے آدھا اور تہن جہالت دورا اکھن لگیانی ہر آمنہ تنو جنہ دسایا ہو گئے آن لوہے دے کنگن پاچا لوہے دی اپزے پاچا لوہے دی کنٹھی پاچا آمنہ رکے دیا رہ گیا انہا زبردستی پا چھوڑیا ستیاں خواب ابراہیم علیہ السلام دیدار ہو گیا چٹی ڈاڑی ہے چہرہ نورانی ہے فرمایا آمینہ تینو ہی میں چاہیدن آئی تینو پتہ تیرے پیٹے جڑی ہستی ہیں انہا نام ماہی ہے ماہی دا مانا شرک مٹاون والا کفر مٹاون والا اے تو لوہے تو پناوہ منگیان ایک یکی دئی حضرت آمنہ فرمائے سرکار اور زبردستی پوا چھوڑے ہیں میں اپنے شوق تو نہیں پایا تو سکونو اور میں میرا نا ابراہیم خلیل اللہ ہے احمد محمد واسطے میں دعا مانگ چکیاں میری دعا آمن والی ہے تے ابراہیم علیہ السلام نے سجدت دی شہادت دی انگلی دا اشارہ کی تے دور تو اما فرمائے خواب میرے ہتھن دے کھنگن ٹوٹ گئے میرے پیرن دی پزے پان ٹوٹ گئے میرے گال دی کنٹھی ٹوٹ گئی ہے جاگ کے جو ڈٹھے ہر شے زمین تے ٹوٹی پئی آئی سبحان اللہ اے غیبی انتظامن میرے آقا دی آمد دے تے جڑی رات حضور صبح تو تشریف لین استاد صاحب فرمینے پیان آج دنی توجہ ہے نا اے جمعے تو بھی افضال ہے اے اجنہ پہ فرمینے شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے ائمات اپنے قول کٹھے نقل فرمائیں فرمایا جمعے تو بھی افضل لیلۃ القدر تو بھی افضل لیلۃ القدر تو بھی افضل جمعے تو بھی افضل ہر دہاڑ تو افضل حج دے دہاڑ تو افضل عید دے دہاڑ تو افضل ہو دہاڑ ہے جڑے دہاڑ آمنہ دلال دنیا چاہیا ہے توجہ ہے نا کیونکہ اگر آمنہ دلال نہ ہویا جمعی نہ ہویا عیدی نہ ہویا شب قدری نہ ہویا قرآن نہ ہویا رب نہ دسا ہویا جو میں رب زمینی نہ ہویا نبی بھی نہ ہوئے رسول بھی نہ ہوئے کتابہ بھی نہ ہوئے سید بھی نہ ہوئے مرشد بھی نہ ہوئے مجاہد بھی نہ ہوئے میدان بھی نہ ہوئے کوئی شاہ نہ ہویا اے ساری نعمتہ روحانی جسمانی دنیاوی اخروی جتنا ہی ملیاں آمنہ دلال دے آمد نال ملیاں ہاں تھکے دلے میں مدینے والے اللہ اکبر یا رسول دوسرا نعرے ہور لو چا مسائی کاج گینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی کلمہ حق علی سنت والجماعت نعرہ تکبیر رسالت خلافت نعرہ حیدری اور جدہ ظلف دے کنڈل کھولے پیا ہر عاشق چند کھولے پیا ہر عاشق چند کھولے ظلفاں تو بلندن میں ظلفاں تو لیندی رات سی آئی ہے ہر کوئی خوش دس سے اور دشمن کوئی کرتے آوے انہوں نا سرکار رجاوے انہوں نا سرکار رجاوے میں صدقے چادر ہیٹھ بچھائیے ہر کوئی
خوش دس او پیا ویکھ کے چن شرمادا اے لال کتھوں ہے آندا اے لال کتھوں ہے آندا سعادیہ پوچھ دی ہر ایک دائیے ہر کوئی یہ خوش نشتے تو پڑھو جلال کے پچھو میں آپ پڑھا سعادیہ پوچھ دی ہر ایک دائیے ہر کوئی اوے گھر گھر وچ حسن ناتا سونے دیاں گلاں باتاں سونے دیاں گلاں باتاں نگر 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 رونق ہن روشنائے ہر کوئی اللہ اکبر میرا دوستا اتوار دا دیاڑا مکہ تے سوار دی رات لگیے تے 12 دی رات آئیے اللہ تعالیٰ نے جہنم دے در بند کرا چھوڑن جنت دے در کھول چھوڑن آسمانہ دے دروازے کھل گئن حورا زمین تے آگئن فرشتے لائے آئین نور دی چادر بس گئی بچ گئی ہے ہوائیوں جئی رب چلائیے بیمار ٹھیک ہوں دے گئے موجھاں دی موج مکھ دی گئی ہے ہر کرد خوشیاں دی گئی ہے بہاراں دی گئی ہے میرے دوستا میرے آقا دی جو ولادت دویلہ قریب ہے رحمت خدا دی قریب سناما چا ولادت نبی پاک دے دادا جان سیدنا عبد المطلب کریم طواف کعبہ مصروفن کیڑے دن 360 پت تھان دے پین کنڈ دے بھار نہیں پاسے تے نہیں نک دے بھار جو ہے نا منہ دے بھار زلیلوں دے پین پت کعبہ بی بی آمنہ دے حجرے والے پاسے جھک گئے زمین تے سجدے چلا گئے دیوار مکان ٹھائے دیواریں تو اتنا نکل میں نہیں کعبہ جھک گئی پہ اتلی دیوار تھلے نہیں بچو پتھر میں ولد المصطفیٰ ولد المختار مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی ہے مختار دی ولادت ہو گئی ہے جڑے نبی دی زمانہ انتظار کرنا پیائی اس دی ولادت ہو گئی ہے میں نو بتاں دی نجاست تو پاک کرنا لگے میں نو مشرکین دی پلیتی تو صاف کرنا لگے اج محمد آگئے سبحان اللہ حضرات محترم خودے نبی پاک دی امی توجہ ہے نا یہ جو بندیاں دیا کتابہ میں جوین اوہ نا مراد کوئی لکائی بدر ہے تو اس دی مرضی ہے اسا نہیں لکانا اسا یہودیاں لے مولویاں دا کردار ادا نہیں کرنا اسا سنی ہے میرے دوستو حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے ٹائم امی پاک دے حجرہ پاندے ترائے عورتیں خدمت واسطے آئیاں بیٹھیاں ایک سالے نبی دی پھوپھی ہے جنہاں دا نام بی بی صفیہ ہے اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی دی امی ہے جنہاں دا نام شفا ہے ایک جناب عثمان بن ابی العاص دی امی ہے جنہاں دا نام فاطمہ دروازہ بنن کھڑکیاں بنن حضور دی امی فرمائے میرے مکان وچ ایسیاں عورتاں داخل ہونیاں پئیاں جڑیاں لکھاں تو بھی زیادہ ہیں نہ دروازے دی لوڑے نہ مکان دی دیوار پھٹ دیئے تے اوہی آندیاں پئیاں چہرے نورانی ہیں جنہاں دے چہرے دے نور چو اتنا نور ہے میرا کمرہ پکا نور ہو گیا ہے میری اکھاں دا نور نٹیج ویندہ ہے انہاں دا نور غالب آویندہ ہے چہ توڑی میری نگاہ ہے
کمرہ وسیع نظر آندا ہے حالی میں انہاں دی آمد تے حیران ہاں میرے مکان دی چھت تو ایک نور دی پالکی اتری ہے سبحان اللہ چار عورتاں بیٹھیاں قد لمبے ہیں نین نقش بنو ہاشم دے عورتاں نال ملدے جلدے ہیں ایک کل میں پوچھے بی بی تو کون ہے اکھے میرا نا حوا ہے آدم علیہ السلام دی گھر والیاں محمد نو دے کھڑائی سبحان اللہ دوجی کول پوچھے آئے بی بی تو کون ہے اکھے میرا نا حاجرہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی بیویاں اسماعیل علیہ السلام دی اماں میں دعائے خلیل دیکھنا تریجی کول پوچھے آئے بی بی تو کون ہے کواریاں والوی بیٹے دی ماں میرا نام مریم ہے میں احمد ہوں دیکھنا چوتھی کول پوچھے بی بی تو کون ہے اکھے میرا نام آسیہ ہے دنیا فرعون دی گھر والی امی میں موسیٰ علیہ السلام تک ایمان لائے امی اجوینا پاک بی بیاں دے رلے خاتم النبیین نو دیکھنے سبحان اللہ بی بی آمنہ فرمایا اے اممہ حبا تُسا اپنا تعارف کرا چھوڑا ہے ایک کونن جڑیاں لکھن تو بھی زیادیاں تے میں انہوں پہچان دی بھی کوئی نہیں دروازے دی بھی لوڑ نہیں پوندی اممہ فرمایا اے میری بیٹی حلیمہ اے دنیا دیا عورتہ نہیں جنت دیا حورین اے تیرے بیٹے محمد دی تعظیم واسطے آئیں بیٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ اکبر میرے دوستو اللہ اکبر مدد خصائص پاک دے اندر ہے مدارج پاک دے اندر ہے اماں فرمایا ہے اماں آمینہ میرے حجرے میں ایسے پرندے دیاں ڈاراں داخل ہونی پئیں جنہیں چنجی سمرد دے موتیاں دیاں پر یاقوت دے موتیاں دیں پر کھلے پرندے وچ نور جلاٹا نکل جن انہاں پران دی چھت بنائیے پران دا دیواراں بنائیں خیمہ بنائیں توجہ ہوئے تو سناوا چاہتا خیمہ بنائیں اوترائے عورتاں جڑیاں میری خدمت واسطے ہیں وہ بھی انہاں دے پران دے اندر میں بھی پران دے اندر مولوی ابراہیم دہلوی دی شرح لکھی ہے یہ حدیث دی شرح میں جاتا ہے اے او فرشتے ہیں جڑے پرندے دی شکل ہے نظر ہیں حضور دی حفاظت واسطے ہیں اللہ بھیجے ونو پرانچ لکاؤ کہیں بد نظر دی نظری میرے محبوب نو نہ لگے ایک غیبی انتظام ہونے پہن اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نو فرمائے اج ابلیس نو مکہ تو دور کر دے ابلیس دا سر مکہ نہ ہوئے حبشہ دے ملک دے نال ابلیس نو قید کر لیتا گئے استاد جی جلوہ کارن اللہ دی قسم جڑے مولوی تو پوچھو حدیث ہے 4 مرتبہ شیطان رونا ہے بولیں دے نو کتنی مرتبہ رونا جی میں بولو بولو اچھی آواز نال ان اللہ اشارہ 4 دکھا 4 مرتبہ شیطان رونا ہے کتنی مرتبہ اندھی چیخ مشرق تو مغرب تائیں سنائی گیتی شمال تو جنوب تائیں 4 مرتبہ شیطان رونا ہے اللہ دی عزت دی قسم جس مسلک تے مولوی تو پوچھو پہلی مرتبہ جنن اللہ فرمایا تو لانتی ہیں تو دوجی مرتبہ جنہوں قدو تھلے اللہ فرمائے فرشتہ انہوں بھگا کے سکتا زمین تے تھلے آپ آئے تریجی مرتبہ اور ربی الاول دی صبح جرن آمنہ دے میڑے وچ محمد عربی آئے تو چوتھی مرتبہ جرن سورت الفاتحہ نبی پاک تے نازل ہوئیے معلوم تھیا اور ربی الاول لدی شیطان رونا ہے مومن خوش ہونا ہے بلکہ دی پہچان چہرے تو ہوندی یونیفارم تو ہوندی جیسا دیکھو چہرہ آج روندہ بندہ سمجھو اگاؤں گا جیڑا آج کھل کھلاندہ بیٹھے سمجھو مدنی دا غلام بیٹھے میں آپ کو تو نہیں آتا پیا حدیث نہ ہوئے توبہ کرے سا جے ہوئے تو وہ دوسرا توبہ کرو جھنڈا ہی چاہو تے نعرہ ہی لاؤ
نعرہ رسالت بڑھڑے بڑھڑے جے تسا نعرہ چوکھا لایا انشاءاللہ کھنگ مک ویسی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ اکبر میرے دوستو حضرت اماں حلیمہ پاک فرمایا ہے میرے اتنے بڑی غربت ہے ماشاءاللہ چلو 5 منٹ اماں حلیمہ دا ذکر ہو گئے بلند نہیں میں نہ تو میں معذرت کر گئے انسان میں دیر تو انہوں ہو لنگر میں کھانے تو صحیح کھانے بھوک میرے لگی بیٹھی نماز پڑھتے انشاءاللہ کھانے پائے بلند نہیں میں اللہ اکبر قبلہ سرزادہ صاحب اماں حلیمہ پاک فرمایا ہے اتنا غربت آئی کہ میری ڈاچی دا پیٹ کمر دی ہڈی نال لگائی بس صرف چمڑتے جناب ہڈیان تے میرا دودھ کوئن آئی جو روٹی کوئن آئی جڑا گھاس سکوئن دے کدیاں جڑا ڈاتری نال زمین جو پھرول کے کٹ کے پانی نال کھانیاں میرا بچہ پیدا ہویا بھوک اتنا ہی بچے دے جنم دا درد محسوس نہ ہویا بھوک دی وجہ اتنا تکلیف ہوئی میریاں چاندر بکریاں خامن پہنائی چراون پس چگا کے آنائی رات ساری رات بال روندائی میرا اس دا نام عبداللہ رکھیا سے روندائی خامد لڑدائی میں رو کے آدھی امی کشہ ہوئے میں کھاما دودھ بنے اے پیوے دسم میں اے بختو رونا ہے آدھے ایک رات ستی ہوئیاں فرمینین ایک ہستی خواب چاہیے فرمے حلیمہ تو غربت ستی ہوئییں محمد مدینہ سلیدہ تھی مکہ سلیدہ تھی آ اٹھی میں اٹھا کے خواب چلے گئے ایک پانی دی نہر چلتی پئی گئی پانی دودھ تو جگتائی میں کہا کہ اس دے میں داخل ہوئن غسل فرما وضو کر میں غسل کیتے اور میں جلے بارو آئیاں خواب بھوکی کوئی نائی تکلیف ہی کوئی نائی چہرے تے نور آئی بلکل صحیح آمی تے رات نون میں نو خواب چاکے آئی حلیمہ خواب کسے نسنا کوئی نہیں میں سائے پہیاں سویرے اٹھیاں میری حالت بڑی ٹھیک آئی اسا مکے ٹور پہے ہیں پیئیں بمدائیان انہاں کئی دفرستت میری انتظار کی تھی آنکھن لگیاں حلیمہ اسا تیری مزید انتظار نہیں کر سکتیاں او چلیاں کعبے دا طواف نہ کیتا امیران دے گھر گئیاں جتھا بال ملے چالے میں دلن پہنچی مکے رات ٹائم آئی میں بارو خیمہ لایا اسا کے سویرے طواف کرے سوں تے نال بال بھی تلاش کرے سوں آدھی میں ستیاں کعبے دے دروازے تے کھٹی دے درخت آئی اتھوں پینڈ پکی ہوئی گئی میں نو حکم آیا ایک پینڈ کھا میں اس درخت دی کھچی کھا دیئے حلیمہ فرمین دیئے جے توڑی جین دیا اندہ مٹھاس حالے بھی موچ موجود ہے سبحان اللہ کو مسترد کتاب دا حوالہ ہے صاحب کتاب لکھ دے حلیمہ نو نہرج کیوں نہلایا گئے تے کھچی کیوں کھوائی گئی ہے فرمایا جڑی نہرج دھوایا گئے وہ آئی نہر رحمت یا نہر حیات میرے نبی حیات و نبی پڑھ کے آدھا پیان ماں او اکھیر پلاوے جڑی جنتی نہر حیات جدھانتی بیٹھی ہے سبحان اللہ تے کھچی کیوں کھوائی گئی ہے فرمایا حضور نو پسند آئی پینڈ اللہ فرمایا محبوبہ بالا نو جڑی شاید پسند ہوئے ماں نو کھوائی میں دیئے تاکہ دودھ دے ذریعے بالو ہوا غذا دیتی ونجے تینو جو کھچی پسند ہے محبوبہ پہلا دودھ بھی اس ماں دا پی جڑی جنتی کھچی کھا کے آئی ہوئے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کھچی کھا دی آئی پینڈ کھا دی آئی اللہ سورہ مریم فرمائے حضرت مریم درخت کول آئی سکا درخت آئی کھچی دا اللہ فرمائے وَحُسِي إِلَيْكِ بِجِزِ نَخْلَتِ تُسَاقِتْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا اے کھچی اپنے پاسے ہلا اے تازیاں پنڈو تیرے اتر سٹے سی اے چیری کھچی کی پینڈ حضرت مریم کھا دی
آئی جڑی میرے نباب نبی دی دودھ پلن لکھا دیئے وہ جنت دی آئی حضور سیدہ حلیمہ فرمائے صبح میں طواف کرنی پئیاں روندی پئیاں ایڈو عبد المطلب پاک کھڑے ہیں میں جان دی نام میں جلے طواف تو فارغ پئیاں میں نو سجے نے فرمائے نے روندی کیوں ہے میں آکھے میرا نا حلیمہ ہے بنو سادی تو آئیاں طیف تو آئیاں پال نہیں ملیا فرمایا میرے کولے اگر آکھے تدے میں ہے یتیم میرا پوترا ہے میں خامد تو پوچھ کے دسے ساں حضور فرمائے جلدی آ خامد نال مشورہ ہے اسا کے حلیمہ گلیں خالی ونیوں بے عزتی ہے اس یتیم نو اٹھا گندے ہیں مدد کرم ہوئے حضرت حلیمہ پچھو عبد المطلب کو آمنہ دے گھر دے دروازے تے آگئے دیدہ ٹیمے مکان دے تراڑیں جو نور دیاں لیٹا باروں نکل دیاں پئی دروازہ کھلا ہے ساوے رنگ کا گدا ہے حضور اس نے ستین چٹا کپڑا پایا ہے رخ سارے چجڑا نور نکلتا پہ کپڑے دے بار ہوئے ہو دیاں لیٹا بار ہوئے نہیں پئی ہیں حلیمہ گدے سمیت جائے تکلیف دور ہو گئی ہے منہ تو کپڑا ہٹائے حضور ستے ہوئے ہیں سینے دے ہاتھ رکھے سرکار پہلے سجی اکھ کھولیے اکھ جو نور نکلے آسمان تک پوری فضا منور ہو گئی ہے والکھبی اکھ کھولیے والنور نکلائے پوری فضا منور ہو گئی ہے توجہ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نقل فرمائے ترچیاں نگاہ نال حضور حلیمہ تے لٹھائے تے مسکرا پین جنہیں پہلے تو جانتے ہیں اما حلیمہ سجے پاسو دودھ پلائے حضور پیتا ہے کھپے پاسو پلاون لگیے اللہ پاک فرمائے میرا محبوبہ حلیمہ دے پتر دا حق کے انہوں نہ پیمی کو دے واسطے رانڈے حلیمہ دی کھاون واسطے خامد کو حضور نو چاہیے خامد کو دکھائے سے اٹھس داچی دے پچھلیاں ٹنگا زمین تے لگ دیاں وینین حلیمہ پریشان ہوئیے داچی مردی پئیے خامد کو آدھیے پتہ کر او ڈاچی دے نیڑے گئے ولولے آدھے حلیمہ ایوں جیاں برکت والا بال گھن نہیں ہے ڈاچی دا دودھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ چاہ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو آباد رکھے اس مدرسے نو آباد رکھے اس مدرسے نو شاد رکھے حضرت قبلہ دی عمر جلہ برکت فرماوے صاحبزاد خان تُسا ساریاں دی خیر ہوئے اللہ میری تواری حاضری قبول فرماوے آمین وما علیہ اللہ البلاغ